کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سفر کے مبارک مہینے سے متعلق بھی عوام کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بالخصوص یہ کہ اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، شادیوں کا سلسلہ موقوف رکھا جاتا ہے، اور بھی بالخصوص 13 کا جو عدد ہے اسے 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ابتداءً ہم یہیں سے شروع کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے، آپ کے SMS کو بھی انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ محرم کے مہینے کی طرح سفر کے حوالے سے بھی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ایسا ہی ہے، عمومی طور پر ہمارے ہاں جب ماہ صفر المظفر شروع ہوتا ہے تو اس کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ثبت ہو چکی ہے کہ اس مہینے میں بلائیں وغیرہ نازل ہوتی ہیں، صحیح، آفتیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لوگوں میں پریشانی ہو جاتی ہے، اس طرح کی کافی ساری باتیں جو ہیں وہ لوگوں میں مشہور ہیں، صحیح، اور یہ سب باطل ہے۔ احادیث طیبہ میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، دور جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا، جاہل لوگ صفر المظفر کے مہینے کو برا سمجھا کرتے تھے، وہ سمجھا کرتے تھے کہ صفر المظفر کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر نقصان ہوتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ صحیح۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا ولا صفرہ، یعنی سفر کا مہینہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو کافروں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں پریشانیاں آتی ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو منع فرما دیا کہ کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بلائیں نہیں ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ اس طرح کا نہ رکھیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ عوام اس مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ فرمایا یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی شرعی طور پر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح۔ تفسیر روح البیان کے اندر ایک بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، صحیح، تمام اوقات، تمام مہینے، تمام دن سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب کوئی عمل کرتا ہے کسی بھی وقت کے اندر، اگر وہ کسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ وقت اس کے لیے خوش بختی والا وقت ہے۔ صحیح۔ اور اگر یہ شخص اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو ضرور یہ وقت اس کے لیے منحوس ہوگا، نحس ہوگا۔ صحیح۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو ضرور اس کو مصیبت پہنچے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان بھی موجود ہے کہ تمہیں جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہی۔ ٹھیک۔ تو اوقات کا اس بات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ہمارے ہاں ماہ صفر المظفر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے چند میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے جو محرم میں بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔
محرم میں اس کی وجہ کوئی اور بتائی جاتی ہے اور سفر المظفر میں اس کی وجہ کچھ اور بتائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، صحیح، اور اگر بچیوں کا نکاح ہو چکا ہے تو اس مہینے کے اندر رخصت نہیں کرنا۔ صحیح، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ بلائیں اترتی ہیں، بلائیں اترنے کی وجہ سے اس شادی میں نبھا نہیں ہو سکے گا، صحیح، کل کو کوئی نہ کوئی ضرور پریشانی آئے گی۔ حالانکہ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے، اب ہوتا کیا ہے، اب اگر کسی نے سفر المظفر کے مہینے میں شادی کر لی، کوئی پریشانی آئی تو اب پورے کا پورا خاندان اسے کہے گا کہ تم نے چونکہ سفر میں شادی کی تھی صحیح، یا سفر میں بیٹی کی رخصتی کی تھی، اس وجہ سے یہ پریشانی پہنچی ہے۔ صحیح، حالانکہ اگر اوور آل دیکھا جائے، ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں کے بعد مسائل تو ہوتے ہی ہیں، ہوتے ہیں، وہ سال کے 12 مہینوں کے اندر کسی بھی مہینے میں شادی کی جائے، صحیح، عمومی طور پر مسائل ہو جاتے ہیں۔ صحیح، وجہ اس کی جو بھی ہو، لڑکی والوں کی غلطی ہے یا لڑکے والوں کی غلطی ہے، پھر عمومی طور پر ہمارے ہاں جب شادیوں کے اندر اس طرح کا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو شریعت مطہرہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو جو گھر کے بڑے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر صلح صفائی کروا دیں۔ صحیح، اور بدقسمتی سے ہمارے ہیں جن کو صلح صفائی کروانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، ان کو ہی مسائل معلوم نہیں ہوتے، ان کو ہی نہیں پتہ ہوتا صلح صفائی کیسے کروائی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شادی جب ہوتی ہے تو عمومی طور پر چھوٹے موٹے مسائل آ جاتے ہیں۔ اب جب سفر میں شادی کریں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے یہ مصیبت پہنچی ہے۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے۔ کسی کو کاروبار شروع کرنا ہے، اب وہ سفر المظفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کرے گا کہ سفر کا مہینہ گزرے گا، یہ مہینہ گزرنے کے بعد میں کاروبار شروع کروں گا، ورنہ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ اس ماہ میں اگر سفر کیا تو اگر سفر کریں گے تو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے گا یا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ پھر جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ابتدائی جو 13 تاریخیں ہیں بالخصوص ان کو زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، اور ان کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، ان کو زیادہ منحوس سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور ہوتی ہے کہ ماہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ہے، اس بدھ کو لوگ اپنے کام کاج چھوڑتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں آپ کا مرض بہتر ہو گیا تھا، آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حالانکہ علماء نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر، آخری دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض میں شدت آ گئی تھی۔ تو لوگوں میں یہ غلط بات مشہور ہے، اور اسی غلط بات کو لیتے ہوئے یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ آخری دنوں کے اندر چنے لیے جاتے ہیں اور چنوں کے اوپر سورہ مزمل وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ ویسے تو جائز ہے، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مگر وہ ذہن منفی ہوتا ہے۔ ذہن منفی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو یا تو کاروبار میں مندی ہو جائے گی، رزق میں تنگی ہو جائے گی، اور دوسری بات جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو گھر کے مردوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، باقی ہر علاقے میں عجیب و غریب قسم کی الگ الگ باتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان تمام کی تمام باتوں کا جو تعلق ہے وہ بدشگونی سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بدشگونی لیتے ہیں اس مہینے سے، دوسرا یہ کہ سفر المظفر کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو تمام مہینے اللہ عز و جل کے ہیں۔ جس شخص نے جس دن جس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ ضرور اس کے لیے منحوس ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں رہے گا، چاہے سفر المظفر کا مہینہ ہو، چاہے اس کی آخری بدھ ہو، چاہے ابتدائی 13 دن ہوں، وہ سارے کے سارے اس کے لیے جو ہے وہ خوش بختی کی ہی علامت ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ایک مفصل جواب ہمیں اس حوالے سے ارشاد فرما دیا کہ سفر کا جو مبارک مہینہ ہے یہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے، اور کفار کی طرف سے ماضی میں یہ سلسلہ رہا کہ اس مہینے کے حوالے سے اس طرح کی باتیں جو ہے پھیل گئیں کہ آج کے مسلمان بھی ایک تعداد ہے جو اس مہینے کو اس حوالے سے منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سب باطل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے تو اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ بیوی کو شوہر کرنا نہیں دے گا اور اسے قبر میں وغیرہ نہیں اتارے گا، تو برائے کرم اس کی رہنمائی فرما دیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں لوگ شادی کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ انشاءاللہ۔ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کو کندھا دے گا یا نہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ کیونکہ مشہور یہ ہے کہ نہ دیں۔ عوام میں غلط مشہور ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو کندھا نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کو کندھا تو غیر مرد بھی دیتے، صحیح، یہ تو اس کا شوہر تھا۔ صحیح۔ تو بہرحال شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے اس کا جب انتقال ہو جائے، صحیح، اور اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے اور اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ ٹھیک۔ ہاں چھونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بلا حائل چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر بیچ میں کوئی چیز حائل ہے تو چھو بھی سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کو چھو نہیں سکتا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح عورتوں نے مہینوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے حساب سے تہوار کے ساتھ، تو کچھ مہینوں کو خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ذیقات کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا کہ اس میں شادی وغیرہ نہ کی جائے۔ تو سفر کا مہینہ بھی عورتوں کے نزدیک خالی کا ہی مہینہ ہوا کرتا ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں عمومی طور پر شادیاں ہمارے ہاں ہوتی بھی نہیں ہیں، بہت کم شادیاں ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کو خالی کا مہینہ اپنے طور پہ ہی کہا ہوا کہ یہ خالی کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ اب وجہ اس کی بھی وہی آتی ہے کہ اس مہینے میں بھی اگر شادی کریں گے تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں، صحیح، یا ان ایام کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ان ایام میں اگر شادی کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا نقصان ہوگا۔ شادی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے اور پھر شادی کے بعد جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کو اسلامی طرز پر گزارا جائے، اسلامی طریقہ کار کے مطابق گزارا جائے تو انشاءاللہ عز و جل شادی کے بعد پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ مگر ہمارے یہاں عمومی طور پر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اولاً تو شادی کا طریقہ کار ہی ایسا ہوتا ہے جو گناہوں بھرا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک دینی کام ہے، یہ ایک مذہبی کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے، احادیث طیبہ میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود لوگ الٹی سیدھی حرکتیں تو خود کرتے ہیں۔ صحیح، کہ جب شادی کرنی ہے تو اس کا جو ایک سادہ سا طریقہ ہے اس کے مطابق شادی کی جائے، اس شادی میں گناہ نہ کیے جائیں۔ جب وہ شادی میں گناہ کیے جاتے ہیں تو پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کے اثرات کی بنا پر آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب جب وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر بات وہی آئے گی کہ خالی کے مہینے میں شادی کی تھی، صحیح، اور اس وجہ سے مسئلہ ہو گیا۔ یعنی شیطان نے کس حساب، یعنی ایسا عجیب و غریب ذہن بنا دیا کہ جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ان گناہوں کو وہ تصور نہیں کرتے یا اپنے ذہن میں نہیں لاتے کہ ان گناہوں کی نحوست ہے، بلکہ وہ مہینے پہ ڈال دیتے ہیں کہ سفر کا مہینہ تھا اس وجہ سے ایسا ہو گیا، یا ذیقات کا مہینہ تھا تو اس وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آ گئی۔ حالانکہ بڑے بڑے گناہ جو کہ مصیبت لے کر آتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ تقریباً تمام ہی مہینوں کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور جن باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے، ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، وہ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ بزرگان دین کے جو فتاویٰ موجود ہیں ان فتاویٰ کے اندر اس طرح کے سوالات بھی ہوتے تھے کہ ہمارے محلے کا فلاں شخص جو ہے وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، صحیح، تو اب کیا ہم اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ صحیح، کیا اس سے قطع تعلق کی کرنا جائز ہے تاکہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے؟ تو اس طرح کے مسائل بزرگوں کے جو فتاویٰ ہیں وہاں موجود ہیں۔ اب ان کو یہ جواب دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے ساتھ میں قطع تعلقی کروں گا، پہلے تو اس کو سمجھایا جائے، صحیح، اس کو سمجھایا جائے، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ پھر اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کے گھر آنا جانا میں ترک کر دوں گا، کوئی رشتہ دار ہے اس کے گھر پہ آنا جانا ترک کر دوں گا، آنا جانا چھوڑ دوں گا تو یہ نماز پڑھنے لگ جائے گا، تو اب اس پہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ قطع تعلقی کرے تاکہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو لوگ اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتے تھے کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے۔ یا اسی طرح میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، جیسے ہمارے ہاں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دارالافتاء میں معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شوہر نے طلاق دی، غصہ ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، شوہر نے طلاق دی،
طلاق کے گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد شوہر نے کہا نہیں میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا، صحیح، گھر کے بڑوں نے کہا غصے میں کہہ دیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح، اب وہ ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے، دیگر رشتہ داروں کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ لفظ کہتے ہیں کہ وہ تو میرا بھائی ہے، صحیح، وہ تو میری بہن ہے، یا وہ تو میرا چچا ہے، اور جو اسلامی بات ہے اس کو پس سے پش ڈال دیتے ہیں، صحیح، اس کے متعلق بالکل بھی غور نہیں کرتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنی چاہیے، کہ جب آپ اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کریں گے تو پھر وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دارالافتاء میں جائے گا اور جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنی وہ زندگی گزارے گا۔ ٹھیک، مزید کالز؟ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، کچھ لوگ قطب ستارے کی طرف پاؤں کرنے سے منع کرتے ہیں، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں ایک ساتھ 2-3 شادیاں کرنے سے کہ پریشانیاں آتی ہیں، اس کے لیے رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطب ستارے کی طرف پیر کرنے سے منع کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی لوگوں میں معروف بات ہے، حالانکہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستارے تو سبھی طرف ہوتے ہیں، تو پھر کسی بھی طرف پاؤں نہ کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو پاؤں کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ قبلہ رخ پاؤں کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی کی احتیاط لازم ہے۔ ٹھیک، گھر میں 2 یا 3 شادیاں کرنے سے منع کرتے ہیں؟ یہ بھی وہی بات ہے جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، یہ 3 بھائیوں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، 3 بہنوں کے ساتھ شادی ہو رہی، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں۔ اچھا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اگر 2-3 شادیاں ساتھ کریں گے تو بہت سارے خرچے آپ کے۔ عمومی طور پر وجہ بھی یہی ہوتی ہے، عمومی طور پر وجہ بھی یہی ہوتی ہے، جو دیکھا گیا ہے کہ جب ایک ساتھ شادیاں کرتے ہیں، ایک تو عمر بھی ایسی ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسرا پھر ایک ساتھ شادی کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ بھی یہی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل شادی بہت مہنگی ہے، صحیح، تو اس مہنگائی سے بچنے کے لیے پھر وہ ایک ساتھ شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر اس طرف 2 سگے بھائی ہوں، سامنے 2 سگی بہنیں ہوں تو اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں، اس میں بھی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے درمیان اس سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض جگہ یہ مشہور ہے کہ اگر آپ نے منگل والے دن سفر کیا تو آپ کا یا تو ایکسیڈنٹ ہوگا یا پھر آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد ہوتا جائے گا۔ اسی طرح جمعے کے روز کپڑے دھونے سے بھی منع کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے عصر کے بعد مطالعہ کیا تو آپ کا مطالعہ ناقص رہے گا یا پھر وہ بات بھول جائے گی۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی مفتی، 3 سوال ہیں ان کے۔ ہاں، سب سے پہلا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ منگل کے دن سفر کرنے کے حوالے سے، منگل کے دن سفر کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ یہ معروف ہو کہ منگل کے دن سفر کریں گے تو کوئی نقصان وغیرہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص سفر کے لیے نکلتا ہے، صحیح، اور جو ہی وہ سفر کے لیے نکلا کالی بلی اس کے آگے سے گزر گئی تو اس کے گھر والے اس کو منع کر دیتے ہیں کہ اب نہیں جانا، یا گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا یا دودھ گر گیا تو اب کہتے ہیں کہ نہیں، اب تم نے سفر کے لیے نہیں جانا، تو یہ بدشگونی ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور جو دوسرا سوال تھا جمعہ کے دن کپڑے دھونے کے متعلق، تو جمعہ کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے منع کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں پڑھا کہ اگر عصر کی نماز کے بعد مطالعہ کریں گے تو وہ بھول جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، جس کو جو وقت ملتا ہے اور جس میں وہ فریش ہے وہ پڑھ سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ منگل کے دن بھی سفر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح جمعے کے دن کپڑے دھونے کے حوالے سے بھی کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، اور آج کل ویسے بھی بالخصوص ہمارے شہر میں تو پانی کے بھی مسائل ہیں، بعض اوقات اگر بالفرض پانی آتا ہی جمعے کے دن ہے اور اچھی سہولت ہے کپڑے دھونے کی، اور آپ کہیں گے کہ آپ کپڑے نہ دھوئے جائیں تو پھر پورا ہفتہ کتنی دشواری کا سامنا ہوگا، تو لہذا سارے دن اللہ کے ہیں، سارے اوقات اللہ ہی کے ہیں۔ اصل جو بات اس سلسلے سے مل رہی نا، جو اس کا خلاصہ اگر ہم بیان کریں کہ جس وقت، جس دن آپ نے اللہ کی رضا والا کام کیا، نیک کام کیا، وہ وقت، وہ دن آپ کے لیے سعادت والا ایک اچھا ہے، اور جس گھڑی آپ نے گناہ کیا تو در حقیقت وہ ہے منحوس، در حقیقت وہ ہے نحوست والا کام۔ اصل بات یہ ہے، لیکن
نفس و شیطان نے ہمیں ساری چیزیں بھلا دی اور دوسری طرف ہمیں لگا دیا، یعنی جو کرنے کے کام تھے اس سے ہٹا کر نہیں کرنے والے کام اس میں ہمیں لگا دیا، اور اس پر بڑی مطلب اس کے جذبے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ سب غلط ہے، باطل ہے، جس طرح بھی آپ نے سنا۔ مزید کال۔ محمد عرفان علی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، مفتی صاحب جب دو لوگ جماعت کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ سنا جاتا ہے کہ جو امام ہے، جب دو شخص نماز پڑھا تو امام جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہوگا اور مقتدی اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، یا اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات دونوں برابر بھی ہوتے ہیں، تو اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے کہ امام کو تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے اور مقتدی کو پیچھے، یا دونوں ساتھ بالکل برابر میں کھڑے ہوں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آمین۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ہم نے سنا ہے کہ آنکھ میں اگر مرچی چلی جائے اور اس میں سے جو پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دو اسلامی بھائی ہوں اور ان میں سے ایک امام بنے تو شرعی اس کا جو طریقہ ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں معروف تو یہ ہے کہ مقتدی سیدھی طرف کھڑا ہوتا ہے اور وہ امام سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں سنت یہ ہے کہ امام کے سیدھی طرف ہی کھڑا ہوگا مگر یہ دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ برابر کھڑے ہوں۔ جی سنت یہ ہے، عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ سنت طریقہ کار اس میں یہی ہے کہ دونوں بالکل برابر کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک۔ اگر پیچھے جو کھڑے ہو کر جو انداز رائج ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اس سے نماز پہ تو کوئی اثر نہیں، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا اسی طرح اگر آنکھ کے اندر مرچی چلی جائے تو ظاہر جب مرچی جائے گی تو پانی بھی نکلے گا آنکھ سے، تو اس سے وضو پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں آنکھ سے پانی نکلنے سے جو وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ میں کوئی بیماری ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ آنسوؤں کے ساتھ پیپ وغیرہ نکلتی ہے، اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ناپاک ہے اور اس کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ مگر عام طور پر جیسے آنکھ میں مٹی چلی گئی، مرچ چلی گئی، آنکھ میں اپنا ہاتھ لگ گیا، کپڑا لگ گیا، تو ایسی صورت میں جیسے آنسو نکل آتے ہیں، آنکھ میں سے پانی نکل آتا ہے، یا کوئی شخص رو رہا ہے آنکھ میں سے پانی نکل آتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی یہ جو نکلنے والا پانی ہے یہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ وہ آنکھ میں جب کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے عمومی طور پر آشوب چشم کا مسئلہ ہوتا ہے، جو بیماری ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلے گا وہ پانی بھی ناپاک ہے اور اس کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا اسی طرح حضور یہ ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے گفتگو چل رہی ہے، اب لائٹ چلی گئی دوران گفتگو، تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات مطلب جھوٹ تھی، یا اس طرح نا جیسے کوئی بات چیت چل رہی ہے تو اس میں جھوٹ کا پہلو نکالتے ہیں لائٹ کے جانے پر، اور لائٹ گئی ہوئی تھی اور گفتگو چل رہی تھی اور لائٹ آ گئی تو اس پہ سچ کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ کیا یہ بھی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہی ہے۔ صحیح۔ کہ جب گفتگو کر رہے تھے سامنے والے نے کوئی بات کی، اگرچہ اس نے جو بات کی وہ حقیقت پر مبنی ہو، صحیح۔ اب لائٹ چلے گی تو کہیں گے دیکھا تم نے جھوٹ بولا تھا اس وجہ سے لائٹ چلے گی۔ اب کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے لائٹ آ گئی، صحیح، تو وہ کہے گا دیکھا میں نے سچ بولا تھا لائٹ آ گئی۔ تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہی بات ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے نا کہ لائٹ کا تو کوئی دخل ہی نہیں، لائٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لائٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں چھینک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ چھینک جو ہے وہ عادل گواہ ہے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی، بعض ناظرین کو کیا ایسا بھی ہے، ایسا ہی ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں رائج ہیں، اور گھروں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ہم تک جو پہنچتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد حسن رضا اختاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ جب کوئی چارپائی یا بیڈ پر سو رہا ہو یا ویسے لیٹا ہوا ہو، سنا ہے کہ چارپائی کے نیچے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس طرح اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور کیا فرمائیں گے اس بات میں؟ جی وجہ بھی انہوں نے خود ہی بتا دی ہے کہ عمومی طور پر یہی تاثر ہوتا ہے کہ جب گھر میں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی چارپائی کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے
اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، اب کوئی ساتھ آ کے نیچے چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے پھر وہ آ کے نیچے بیٹھتا ہے۔ ایک تو یہ بات بھی ہوتی ہے، اور دوسرا بعض اوقات سامنے والے کی عزت افزائی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص چارپائی پر یا صوفہ پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص آ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اوپر بیٹھ جاؤ تاکہ اس کی عزت افزائی ہو۔ مگر یہ بھی بات تو غلط ہی مشہور ہے کہ جس طرح میت کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ پاس آ کر بیٹھ گیا تو کہیں میرا انتقال ہی نہ ہو جائے، اس کا نمبر ہے دوسرا نمبر کس کا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی یہ ہے کہ عزت افزائی کے لیے اس کو اوپر بٹھایا جاتا ہے تو شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، جیسا بات جب چلی تو نکلی اس سے یہ بات کہ اگر جس چرپائی پر میت کو رکھا گیا، کیا اب اس کی تدفین کے بعد اس چرپائی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، چارپائی کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک فیلنگ سی ہوتی ہے یار اس پر تو میت تھی، مردہ تھا، اب اس پر میں کیسے لیٹوں، گھر والے اس کو کیسے استعمال کریں، ایک فیلنگ ہوتی ہے لوگوں کی۔ جی فیلنگز بظاہر جو ہے وہ ایک احساس ہوتا ہے اس بات کا، صحیح، مگر اگر انسان یہ سوچ لے کہ ایسا میرے ساتھ بھی ہونا ہے تو یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ یہ تو چارپائی ہے، اسی طرح جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں، صحیح، وہ بھی گھر والے پہننا مناسب نہیں سمجھتے۔ اگر وہ کپڑے یہ کسی کو دے دیتے ہیں تو سامنے والوں کو بھی اگر بتایا جائے تو وہ بھی پہننا مناسب نہیں سمجھتا، وہ ڈر یا خوف محسوس کرتا ہے، یا پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ تو میت کے کپڑے ہیں، میں نے نہیں پہننے۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کے جو کپڑے وغیرہ ہیں، بالخصوص جو اس نے پہنے ہوئے تھے جب اس کا انتقال ہوا، یا جو اس کے دیگر کپڑے ہیں، ان کو بعض لوگ ضائع بھی کر دیتے ہیں کہ اب کوئی پہنتا نہیں ہے، تو یہ مال کا ضیاع ہے۔ تو جب وراثت وغیرہ میں، ہاں، اب وہ وراثت میں تقسیم ہوگی، جو بھی چیز اس نے چھوڑی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں وراثت میں تقسیم ہوں گی۔ اب اگر کپڑوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جن کا وراثت کا حق تھا ان کا وراثت کا حق زائل کرنا کہلائے۔ ٹھیک، مزید کال۔ میرا نام عدنان محمود اطاری ہے جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 786 لکھتے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ لکھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ 786 کیا ہے؟ 786 کیا ہے بتائیں؟ یہ علم جفر کے اعتبار سے ہے، جیسے جو حروف تہجی ہیں عربی کے، جی الف با تا ثا، اس کے اعداد ہوتے ہیں، کسی کا عدد 1 ہے، کسی کا 2 ہے، کسی کا 100 ہے، کسی کا 400 ہے، کسی کا 500 ہے۔ صحیح۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے تو اس کے جو ٹوٹل اعداد ہیں جب ان کو ملایا جاتا ہے تو وہ 786 بنیں گے، یعنی 786 بنیں گے۔ صحیح۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بسم اللہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں پر بسم اللہ لکھی جاتی ہے، صحیح، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بسم اللہ لکھی جاتی ہے تو اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب یوں بسم اللہ لکھی جائے گی تو کسی جگہ پہ نیچے گرے گی، جیسے خط وغیرہ ہے یا دیگر چیزیں ہیں، تو پھر وہ بسم اللہ لکھنے کی بجائے 786 لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی برکت حاصل ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ خوشبو لگانا، عطر جو ہم لگاتے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ اگر خوشبو لگائیں گے، بعض اوقات اس کی ٹائم پیریڈز بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ رات میں لگائیں گے تو یہ ہوگا، یعنی ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ خوشبو لگانے سے جنات بھی آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، ایسا خیال موجود ہے کہ اگر رات میں خوشبو لگائی جائے یا رات میں خوشبو لگا کر ویران جگہ پہ جایا جائے تو جنات وغیرہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور جنات وغیرہ پریشان کرتے ہیں۔ دیکھیں، تنہا رات کے وقت میں ایسی جگہ پر، ویران جگہ پر جانا، اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ صحیح۔ اب رات کے وقت میں خوشبو لگانے سے جنات پریشان کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ تعویذات والے اسلام میں بتائیں گے، شاید ایسی کوئی بات ہو۔ صحیح جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، غلط فہمیوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سفر کے مہینے کی ایسے بات چلی تھی ہماری، جی، تو اور کیا سفر کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں یا کیا نیکی کی دعوت پیش کریں گے آپ سفر کے مہینے کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بلڈنگز بناتے ہیں نا، فلورس، جی اب 20 منزلہ، اس میں 13واں فلور نہیں ہوتا۔ جی، مطلب وہ 12 کے بعد 14 آ جائے گا۔ جی 13 کے لفظ کو، 13 کی تاریخ کو بھی جو بعض لوگ جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس طرح کی یہ جو بدشگونی کے حوالے سے باتیں ہیں تو اس طرح کی تو بہت ساری باتیں ہیں
بعض باتوں کا تعلق تو سفر المظفر کے مہینے سے ہے، صحیح، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق سفر المظفر کے مہینے سے نہیں ہے. جیسے کسی کی آنکھ پھڑکنا شروع ہو گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے نقصان ہو جائے گا. اسی طرح دودھ گر گیا تو سمجھتے ہیں اس سے نقصان ہو جائے گا. اسی طرح جو حمل والی عورت ہے، کسی گھر میں میت ہو گئی تو اس کو وہاں نہیں جانے دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے گا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. بالخصوص جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس کے متعلق جو مین بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جو مہینے ہیں، جو 12 مہینے ہیں، جو اسلامی مہینے ہیں، ان کے متعلق جو مفہوم ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو مقرر فرمایا ہے، ان مہینوں کے نام رکھے ہیں، اور تمام کا تمام جو زمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جو زمانے کو برا کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے. لہٰذا زمانے کو برا نہ کہا جائے، سفر المظفر کو برا نہ کہا جائے. اس میں کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں یا دیگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ عز و جل کا نام لے کر صحیح طریقے سے، جو صحیح اسلامی طریقہ ہے، اس صحیح اسلامی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے. اگر شادی بیاہ کرنی ہے تو اس میں گناہوں سے بچا جائے. اگر کوئی نیا کام شروع کرنا ہے تو اس کی سب سے پہلے شرعی رہنمائی لے لی جائے کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں شرعی طور پر درست بھی ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی مکان خریدنا ہے تو اس میں کیا اپنی شرائط و ضوابط رکھی ہیں اس کو دیکھ لیا جائے. الغرض جو بھی کام کیا جائے، یہ تو جب بھی کیا جائے یہی حکم ہے. صحیح. مگر بالخصوص جب سفر المظفر کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حدیث کے الفاظ ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہے، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بلائیں نہیں اترتی، کوئی آفتیں مصیبتیں نہیں ہیں. ان باتوں پر اعتماد رکھا جائے، اور ان باتوں پر اعتماد رکھنے کے بعد پھر جو بھی کام شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ویسے ہی اس مہینے میں شادی نہیں کرتا، اس کا یہ ذہن نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادی کریں گے تو کوئی پریشانی پہنچے گی، ویسے اس مہینے میں شادی نہیں کرتا، وہ ربیع الاول میں شادی کرنا چاہتا ہے، زیادہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں ربیع الاول میں شادی کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ غلط ہے، یہ شریعت پر افتراء ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا شخص گناہ گار بھی ہوگا. صحیح. جی مزید کون؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں، وسیم احمد نام ہے میرا. سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ کسی کا مرنے کے بعد منہ کھلا رہ جائے تو اس کے گھر میں اور میتیں ہوتی ہیں. جی کیا فرمائیں گے حضور؟ منہ کھلا رہ گیا اگر میت کا؟ ہاں دیکھیں، طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی بھی گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو علماء نے، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ابھی انتقال کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، علماء نے اس کے طریقے بتائے ہوئے کہ اب ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میت کا بعض اوقات منہ کھلا رہ جاتا ہے، تو عمومی طور پر یہ علماء نے لکھا ہے کہ یوں یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی کپڑا یا کوئی ایسی نرم سی چیز باندھ دی جائے جس سے اس کا منہ بند ہو جائے. باقی یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ اگر منہ کھلا رہ جائے گا تو گھر میں کسی دیگر شخص کا انتقال ہو جائے گا، تو یہ توہم پرستی ہے، بدشگونی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، مزید اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ بھی ایک ہے ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی بات کہ اگر خالی کینچی اگر چلائیں گے تو اس سے گھروں میں لڑائی ہو جاتی، کیا فرمائیں گے؟ ہاں، یہ بھی لوگوں میں غلط بات ہی مشہور ہے کہ اگر خالی کینچی چلائیں گے تو خالی کینچی چلانے سے لڑائی ہو جائے گی. ویسے تو خالی کینچی چلانے کا کوئی معنی نہیں ہے. صحیح. اس کا کوئی معنی نہیں ہے کہ خالی کینچی لے کر بندہ بیٹھا رہے اور چلاتا رہے، مگر لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہے وہ غلط ہے. ایک اور بات عمومی طور پر ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں رائج ہو چکی ہے اور لوگ اس کے متعلق سوال بھی کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کا جب NIC بنایا جاتا ہے، NIC میں ملکی قوانین کے مطابق شادی شدہ عورت کا جب NIC بنتا ہے تو اس کا NIC بنتا ہے اور ساتھ اس کے شوہر کا نام آتا ہے. اب اس کے والد کا نام نہیں آتا. اگر اس سے پہلے NIC بنتا ہے تو اس کے والد کا نام آتا ہے. ہمارے ہاں یہ بات بہت ہی معروف ہو گئی ہوئی ہے اور میسیجز بھی اس طرح کے چلتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس طرح سے کرے گی کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگائے گی تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے.
اور احادیث طیبہ میں اس سے منع کیا گیا ہے. صحیح. اور احادیث طیبہ وہ والی بیان کی جاتی ہیں جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہ کرے. دوسرے کی طرف نسبت کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ بطور باپ ہے. صحیح. وہ بطور باپ کے ہوگا. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو یعنی جو لے پالک بچے ہیں ان کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ ہی پکارو. صحیح. اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا تھا. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنا باپ قرار دیا، صحیح، کہ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، تو ارشاد فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے. تو وہ جو احادیث طیبہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ اس بات کے متعلق تھیں کہ کوئی بھی شخص اپنے والد کے نام کی جگہ کسی دوسرے کا نام نہ لے کر آئے، یہ نسب کی تبدیلی ہوگی اور نسب کی تبدیلی کرنا حرام ہے. آج لوگوں نے اس کو وہ میاں بیوی والے رشتے میں لگا دیا. اگر کوئی عورت کا NIC بنتا ہے صحیح، اور اس کے ساتھ اس کا نام لکھا جاتا ہے شوہر کا، تو وہ بطور شوہر نام لکھا جاتا ہے، نہ کہ بطور باپ نام لکھا جاتا ہے. تو جب وہ بطور شوہر نام لکھا جاتا ہے، ملکی قوانین کی ضرورت کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے، تو شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ابھی جاری ہے اور کتنی ساری غلط فہمیاں ہماری دور ہو رہی ہیں. مزید حضور کیا ارشاد فرمائیں گے جو غلط فہمیاں ہیں عوام میں؟ مغرب کی نماز کا ہمارے یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی جماعت نکل جاتی ہے، صحیح، اب وہ چند منٹ کے بعد ہی آیا، اس نے وضو کیا، اب وہ نماز پڑھنے لگا، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. صحیح. یعنی مغرب کی نماز کے وقت کو بہت زیادہ ہمارے ہاں مختصر سمجھا جاتا ہے، اور عمومی طور پر اب آج تو اس نے نماز پڑھ لی تھی، صحیح، اب کل کو اگر اس کو دیر ہو جائے گی، کبھی پھر دوبارہ دیر ہو جائے گی، تو اب وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نماز کا وقت موجود ہوتا ہے. عمومی طور پر ہمارے ہاں تقریباً 1 گھنٹہ 18 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ تقریباً ٹائم ہوتا ہے مغرب کی نماز کا. تو اب اگر کسی کی جماعت نکل گئی ہے، اب آ کے وہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، تو مغرب کی نماز کا وقت ابھی موجود ہے، وہ اسی میں نماز کی ادائیگی کر رہا ہے. ہاں، اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ جان بوجھ کر اتنا لیٹ نہ کیا جائے کہ آسمان پر ستارے گتھ جائیں، یعنی ستارے بہت زیادہ آسمان پر آ جائیں، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. مگر وہ غلط فہمی ہے کہ جو ہی مغرب کی نماز جماعت ہو گئی، اب اگر کوئی شخص نماز کے لیے آئے گا تو اب نماز کا وقت ختم ہو گیا. نماز کا وقت باقی ہوتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 18 منٹ یا 1 گھنٹہ 35 منٹ، کم و بیش اتنا وقت جو ہے وہ مغرب کا ہوتا ہے. اور یہاں پر اگرچہ پہلی بھی بات عرض کی گئی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے. نماز کی جو شرائط ہیں اس میں ایک شرط ہے وقت، یعنی نماز کا جو وقت ہے یہ جاننا ضروری ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہاں دعوت اسلامی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اوقات صلاۃ کے نام سے نقشے جو ہے پورے 12 ماہ کے ہمیں دے دیے گئے. تو ہم اپنے گھروں کے اندر جب ان نقشوں کو رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے مثال کے طور پر مغرب کا وقت شروع ہوا 6 بجے، اب ختم کب ہوگا؟ مثلا 6:40 پر. تو اگر بالفرض کسی کی جماعت نکل گئی اور جماعت 6 بجے کھڑی ہوئی تھی، 6:15 بجے سب فارغ ہو گئے، تو ابھی بھی اس کے پاس 25 منٹ موجود ہیں. یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس نقشے سے. لیکن ظاہر عوام کے اندر باتیں رائج ہوتی ہیں کہ اندھیرا ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی. تو یوں بعض اوقات اگر کوئی نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے پھر وہ آئندہ نماز نہیں پڑھتا. اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اب تو اندھیرا ہو گیا اور نماز ہماری قضا ہو گئی. تو لہذا اس کا تعلق وقت سے ہے. نقشہ گھر میں موجود ہوگا، آپ کی جیب میں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی نماز کی بھی حفاظت رہے گی، اور یوں مطلب اپنی نمازوں کی ہم حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں گے. پھر اس میں جتنی بھی باتیں آج کے سلسلے میں ذکر ہوئی ہیں، عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بات بتانے والا ہوتا ہے، سامنے والے کو سمجھانے والا ہوتا ہے، وہ جو غلط فہمی عوام میں مشہور ہے وہی غلط فہمی بتانے والا ہوتا ہے. وہ گویا کہ شرعی مسئلے کے طور پر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ شرعی مسئلہ یوں نہیں، شرعی مسئلہ یوں ہے.
تو بہت ساری ان میں باتیں ایسی ہیں کہ جو مسئلہ بتانے والا ہے وہ گناہ گار بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ شریعت پر افتراء کرتا ہے، شرعی طور پر وہ مسئلہ موجود نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے نہیں شرعی طور پر یہ مسئلہ ہے. دوسرا وہ یوں گناہ گار ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بتانے کا اہل نہیں ہوتا. مسئلہ بتانے کا اہل ہوتا تو یہ ٹھیک مسئلہ بتاتا، تو یہ مسئلہ بتانے کا اہل بھی نہیں ہوتا. تو جو مسئلہ پوچھنے والا ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہیں سے جا کر مسئلہ پوچھے جو مسئلہ بتانے والا ہے، جو اس کا اہل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.